بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس عربک سیمسٹر خزاں کوڈ نمبر 4911 کے چوتھے سوال میں تدوین قرآن اور اس کے اسباب کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ دراصل تدوین قرآن مرحلہ وار ہوئی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہدایت کی کہ وہ اپنے درمیان بڑے قاریوں سے قرآن سیکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو 4 سے لو۔ ان میں سے عبداللہ بن مسعود، سالم اور معاذ بن جبل اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم ہیں۔ اس کے علاوہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تدوین قرآن کے لیے 2 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سینوں میں محفوظ کیا گیا، یعنی یاد کیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ لکھا گیا، جو کہ اس زمانے کا محفوظ کرنے کا ایک مستقل طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن مجید مکمل طور پر جمع ہو چکا تھا، اور یہ اس طرح ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اسے لکھواتے کاتبین وحی کو بلوا کر۔ علاوہ ازیں کچھ عرصہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت سے منع کر دیا۔ اب اس پورے صفحے کا خلاصہ یہ ہے کہ تدوین قرآن کا پہلا مرحلہ احاطہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے تدوین قرآن کا، اور پہلے مرحلہ میں تدوین قرآن کے ذرائع 2 تھے، ایک حفظ اور دوسرا لکھنا۔ اس سے آگے یہ ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتابت کی نوعیت کیا تھی۔ کاتبین وحی نے اپنے زمانے کے مختلف اوزار کتابت استعمال کیے، جیسا کہ کاغذ، چمڑے اور کپڑے کے ٹکڑے وغیرہ، اسی طرح جانوروں کی ہڈیوں، لکڑیوں اور کھجور کی چھال وغیرہ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقل ہوئے رفیق اعلیٰ کی طرف تو قرآن مکمل طور پر لکھا ہوا تھا، اور اس وقت قرآن حکیم ایک صحیفہ کی شکل میں نہیں تھا، اور اسی طرح نہ ہی مرتب تھا باعتبار صورتوں کے، بلکہ باعتبار نزول کے تھا۔ مگر یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے صورتوں اور آیات کی ترتیب، جو کہ انہیں معلوم ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ باقی قرآن حکیم کو ایک صحیفہ میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس لیے جمع نہیں کیا گیا کیونکہ ایک سورت کے بعد دوسری سورت نازل ہوتی تھی، اور کبھی دوسری سورت اور آیات کے نزول میں تاخیر بھی ہو جاتی موقع کی مناسبت سے۔ علاوہ ازیں آخری وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درمیان وفات جو ہے، اس کے درمیان کی جو مدت ہے وہ بہت کم ہے۔ قرآن حکیم کو ایک صحیفہ میں جمع کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کو ایک صحیفہ میں جمع کرنے کی اس وقت کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی، جیسا کہ اس کے بعد ہوئی ہے۔ اس سے اگلے صفحہ پر کاتبین وحی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جو کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے۔ تو عہد نبوی میں کاتبین وحی کی تعداد تقریباً 40 تھی۔ وہ جو کچھ لکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں میں رکھ دیتے تھے۔ ان میں سے مشہور جو تھے، ان میں سے پہلے نمبر پر عبداللہ بن سعد ہیں، اور یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کی۔ یہ انہی کم لوگوں میں سے ہیں جو کتابت جانتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور لکھنا بھی بند کر دیا، اور فتح مکہ کے وقت یہ دوبارہ اسلام لے آئے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ خلفاء راشدین میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی خلفاء راشدین میں سے ایک ہے۔ اور
یہ وحی کا اکثر حصہ لکھنے والوں میں سے بھی ہیں حضرت علی۔ ان کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بن قیس، اور یہ پہلے ہیں جنہوں نے وحی کو لکھا مدینہ میں آنے کے وقت، اور یہ قراء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی ہیں۔ ان کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے کتابت وحی پر مواظبت کی ہوئی تھی کیونکہ ان کا کام ہی صرف یہی تھا۔ ان کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہیں، اس حیثیت سے پیش کیا ان کے والد نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ میرا بیٹا لکھنا جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رضامند ہو گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کتابت وحی کا کام کیا۔ اس سے اگلے صفحہ پر تدوین قرآن کے دوسرے مرحلہ کو بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی جنگ یمامہ میں، جس میں تقریباً 70 قاری شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدوین قرآن کی طرف اشارہ کیا قرآن مجید کے ضائع ہونے کے خوف سے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس معاملہ کے پہل کرنے یا آغاز کرنے سے انکار کر دیا کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا میں وہ کیسے کروں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا شرح صدر کر دیا اس سوچ کے متعلق، اور انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا جمع قرآن کے لیے، کیونکہ ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عقل، سمجھ، امانت، تقوی اور دین اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتابت وحی کی خصوصیات دیکھیں۔ اختصار کے پیش نظر اگلا صفحہ دیکھیں، جس پر عہد صدیقی رضی اللہ عنہ کے تدوین میں جمع قرآن کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے وضع کیا یعنی مقرر کیا ایک محکم اور مضبوط خلاصہ یا اصول جمع قرآن کے لیے، اور وہ یہ تھا کہ آیات لیں اس میں سے جو کہ لکھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور وہ محفوظ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ اس پر بھی 2 عادل لوگوں کی گواہی لینے کے بعد اسے نئے تیار ہونے والے نسخہ میں شامل کرتے۔ اختصار کے پیش نظر آخری 3 نکات دیکھیں، ان نکات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہونے والے نسخہ کے ممیزات بیان ہو رہے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ عہد صدیقی رضی اللہ عنہ میں تیار ہونے والا نسخہ اپنی درستگی، عمدگی اور تصدیق کے اعتبار سے اعلیٰ سطح کا تھا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس پر اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، اور اس نسخہ میں جو بھی وارد ہوا اس میں تواتر ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ نسخہ مشتمل تھا 7 احرف پر کہ جس پر قرآن حکیم نازل ہوا تھا۔ اس سے اگلے صفحہ پر عہد صدیقی رضی اللہ عنہ میں جمع قرآن کے نتائج کو بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں جو دستیاب ذرائع تھے ان کے اسماء ہم نے اسی سبق میں پیچھے ذکر کر دیے، مختصراً اب آپ اسی صفحہ پر موجود نکات پر آ جائیں، جو کہ عہد صدیقی میں جمع قرآن کے نتائج ہیں۔ ان میں سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو ایک مکمل شکل میں لکھنا حفاظ اور قراء کی موت سے قرآن کے ضیاع کے خوف کو زائل کر دیتا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا گیا باوجود کہ متفرق حصوں میں تھا، اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع بھی ہے۔ اور تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ریکارڈ بن گیا جسے ضرورت پڑنے پر ریفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اگلے صفحہ پر آ جائیں، تدوین قرآن کے تیسرے مرحلہ کو بیان کر رہے ہیں کہ فتوحات اسلامیہ میں وسعت آئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور لوگ مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ اسی طرح قراء کرام بھی مختلف شہروں میں چلے گئے، اور لوگوں نے قراءت اور وجوہ قراءت کو سیکھا انہی قراء سے جو ان کے پاس رہتے تھے۔ مثلا اہل شام نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت، اور اہل بصرہ نے
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرات کو سیکھا۔ اس طرح وجوہ قرات کے درمیان اختلاف پیدا ہوا شہروں میں لوگوں کے درمیان، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ میری قرات بہتر ہے تمہاری قرات سے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے متوجہ کیا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فتح آرمینیہ کے بعد کہ وہ لوگوں کو ایک قرات پر جمع کریں۔ 7 احرف میں قرآن کے نزول سے لا علمی ملکوں اور شہروں میں مسلمانوں کے درمیان جھگڑوں کی ایک وجہ تھی۔ خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ معاملہ پھیلنے سے پہلے ہی اس کا تدارک کیا جائے۔ لوگوں کو جمع کر کے ایک قرات پر جو مدینہ میں اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھی تھی اور جسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، رسول اللہ کے زمانہ میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں، تو مخاطب ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ تاکہ ان سے مشورہ لیں اور انہیں اس اہم کام کے لیے کھڑا کر سکیں۔ پھر انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے وہ نسخہ منگوا لیا جو کہ عہد صدیقی رضی اللہ عنہ میں تیار کیا گیا تھا اور جمع کیا گیا تھا، اور مقرر کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص، عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہم کو نسخے تیار کرنے کے لیے، اور انہیں فرمایا کہ تم میں اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہو تو قرآن حکیم کو لغت قریش پر لکھنا، کیونکہ قرآن حکیم لغت قریش پر نازل ہوا۔ اور جب نسخے تیار ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار شدہ نسخوں کے علاوہ باقی نسخوں کو جلا دیا، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ اور ان کی تائید کے ساتھ ہوا، اور بھیجا ایک نسخہ ہر شہر کی طرف، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ان کا نسخہ واپس کر دیا۔ باقی اس میں اختلاف ہے کہ تیار ہونے والے نسخوں کی صحیح تعداد کیا ہے۔ حمزہ زیات سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 نسخے تیار کرائے تھے، اور اسی طرح الدانی کہتے ہیں کہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور ابو حاتم سجستانی سے ہے کہ 7 نسخے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کرائے، ان میں سے ایک مکہ، دوسرا شام کی طرف، اور یمن اور بحرین اور بصرہ اور کوفہ کی طرف، اور ایک مدینہ میں رکھا۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ 5 نسخے تھے، اور ان نسخوں نے قرآن اور اس کے الفاظ کو محفوظ کرنے میں بہت زیادہ اثر ڈالا ہے۔ البغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رحم کرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر، اگر وہ لوگوں کو قرات واحدہ پر متفق نہ کرتے تو لوگ قرآن حکیم کو شاعری میں پڑھتے۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار شدہ نسخوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جمع اول ضائع ہونے کے خوف سے ہوئی، اور جمع ثانی لوگوں کے درمیان فتنہ ختم کرنے کے لیے ہوئی، اور دونوں جمع باعتبار ترتیب آیات اور صورتوں کے توقیفی ہیں نبی علیہ السلام سے، اور نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوشش نے قرآن حکیم کے الفاظ اور اس کے مضامین کو تحریف اور تغییر سے محفوظ کرنے میں بہت بڑا اثر اور کردار ادا کیا ہے۔ جب سے قرآن حکیم نازل ہوا کوئی ایک بھی اس میں زیادتی اور کمی پر آج تک قادر نہیں ہو سکا۔